السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نیٹ جے آر ایف اردو کی پریویس ایئر کوشچن سالو کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ ایجوکیشن فار آل چینل پر جا کر پریویس ایئر نیٹ جے آر ایف اردو کے کوشچن پیپر دیکھ سکتے ہیں آنسرز کے ساتھ۔ اور اگر کوئی کوشچن سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کو کلیئر پتہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ نوٹس جو ہیں وہ رفلی تھوڑے سے بنائے گئے ہیں پوائنٹ وائز، تو تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن آپ کو اس سے فائدہ بہت ہوگا، کیونکہ کوشچن آنسرز پورے ابھی تک نیٹ کا ایگزام جو اسٹارٹ ہوا ہے تب سے 2024 تک آپ کو کہیں پہ بھی پورے پیپرز نہیں ملیں گے سوائے پیڈ کورس کے۔ تو آپ ایجوکیشن فار آل چینل پر فری میں سالو کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے کوشچن سالو کرتے ہیں۔ آئی ایم این آئس لینڈ۔ آئی ایم این آئس لینڈ یہ خود نوشت ہے کس کی؟ خواجہ احمد عباس کی۔ پھر بلا عنوان ناول ہے، منٹو کا نفسیاتی ناول ہے۔ دریچہ نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ رباعی کو ہیئت کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا دو حصوں میں۔ بہار آرا یہ کردار ہے انارکلی کا۔ اس کے بعد ہے کہ دہلی اسکول اور لکھنؤ اسکول کی روایتوں کا امین کون ہے؟ تو شاد۔ عبدالحلیم شرر جو داستان عبدالحلیم شرر استاد ان کے کون تھے؟ نظم طبع طبائی ان کے استاد تھے عبدالحلیم شرر کے۔ پھر زعفران کے پھول افسانوی مجموعہ ہے خواجہ احمد عباس کا۔ عمر و عیار یہ کردار ہیں داستان امیر حمزہ کے۔ اس کے بعد ہے سخندان فارس یہ فارسی زبان و قواعد کی کتاب ہے۔ میر حسن کی مثنویاں کتنی ہیں؟ تو 12 مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد ہے اس نظم میں، یہ میرا جی کی کتاب ہے، اس نظم میں یہ میرا جی کی کتاب ہے جو کہ تنقیدی دبستان یعنی کہ نفسیاتی تنقیدی دبستان پہ مشتمل ہے۔ سودا کو برابر سمجھا جاتا ہے کس کے؟ انوری اور عرفی کے۔ سید آغا حسن کا تخلص کیا تھا؟ امانت تھا۔ اور کس نے رکھا تھا؟ تو دلگیر نے رکھا تھا۔ انتخاب معنی یہ شاعری کا انتخاب ہے قلی قطب شاہ کا۔ شاعری کا مجموعہ عشق نامہ یہ عرفان صدیقی کا ہے۔ اس کے بعد دیوتا سریندر پرکاش کا پہلا مطبوعہ افسانہ ہے۔ میر درد کے والد محمد ناصر کا تخلص اندلیب تھا۔ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ کون تھا؟ ابوالحسن تانا شاہ۔ پھر نرگس دت کا خاکہ منٹو نے لکھا تھا، منٹو یعنی سعادت حسن منٹو نے۔ قلی قطب شاہ کا جو تخلص تھا وہ ترکمان تھا۔ اس کے بعد ہے مجموعہ نغز کیا ہے؟ قدرت اللہ قاسم کی کتاب ہے جس کو جو ہے مرتب کیا ہے محمود شیرانی نے۔ آگے افسانہ طلوع محبت یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ پریم چند کا ہے۔ باضابطہ اردو تحقیق کے فصول پہلی بار کس نے تحریر کیے تھے؟ تو قاضی عبدالودود نے۔ کردار مبارک اور روشن اختر باغ و بہار کے کردار ہیں۔ اس کے بعد ہے کلیم الدین احمد، انہوں نے تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ پھر مرزا شوق، ان کا اصل نام تھا حکیم تصدق حسین خان۔ وزیر آغا ترقی پسند نقاد نہیں تھے۔ پھر جدید نظم یہ 1874 عیسوی میں جدید نظم کی شروعات ہوئی تھی 1874 میں۔ نذیر اکبر آبادی جو تھے احمد شاہ ابدالی کے دور میں آگرہ گئے تھے۔ آگے ہے شہریار 2010 عیسوی میں حیدرآباد نے ان کو ڈیلیٹ کی ڈگری دی تھی۔ شہریار کو جو ہے 2010 میں حیدرآباد یونیورسٹی نے ان کو ڈیلیٹ کی ڈگری سے نوازا تھا۔ پھر رانی کیتکی کی کہانی مولوی عبدالحق نے اس کو مرتب کیا تھا، یعنی مولوی عبدالحق اس کے مرتب تھے اور 1933 عیسوی میں انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ علی عادل شاہ ثانی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہے مدرسہ علی گڑھ نظم کس کی ہے؟ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے تذکرہ دستور الفصاحت امتیاز علی عرشی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ جوار بھاٹا یہ غیاث احمد گدی کا پہلا مطبوعہ افسانہ ہے۔ مثنوی گلشن عشق میں راجہ بکرم کس کی وساطت سے فقیر تک رسائی حاصل کرتا ہے؟ تو یہ پریوں کی مدد سے۔ پھر ہندوستانی جمالیات یہ شکیل الرحمن کی کتاب ہے۔ ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ تو اشتراکیت کا اثر ہے۔ لکھنؤ میں ریختہ کا موجد کس کو مانا جاتا ہے؟ تو لکھنؤ میں ریختہ کا موجد شوق و نسیم کو مانا جاتا ہے۔ اگلا ہے شیر شور انگیز شمس الرحمن فاروقی نے یہ کتاب لکھی ہے جو میر تقی میر سے متعلق ہے۔ روپیہ آنا اور پائی یہ افسانہ ہے خواجہ احمد عباس کا۔ انشا
نے دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ دریائے لطافت جو ہے وہ قواعد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اردو کی کہانی، یہ کتاب احتشام حسین کی ہے۔ آغا حشر کاشمیری جو تھے وہ کمپنی میں پہلی بار ملازم جو ہوئے تھے، وہ کون سی کمپنی تھی؟ وہ ہے الفریڈ تھریٹیکل کمپنی۔ اس کے بعد ہے میرے دل میرے مسافر، یہ نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا اصل نام محی الدین تھا۔ کلیم عاجز کی شاعری پر فراق نے رشک کیا ہے۔ اس کے بعد افسانہ طلوع محبت، یہ کس کا ہے؟ پریم چند کا۔ اس کے بعد زبیدہ، یہ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے مشعل جاں، یہ شعری مجموعہ ہے مجروح سلطان پوری کا۔ نثری نظم کے اولین نمونے کہاں ملتے ہیں؟ تو مخدوم محی الدین کے یہاں ملتے ہیں۔ صنم خانہ عشق، یہ کس کی غزلوں کا دیوان ہے؟ تو امیر مینائی کی غزلوں کا دیوان ہے۔ محمد شاکر ناجی، ان کا وطن دہلی تھا۔ اس کے بعد ہے دا گیٹ وے آف ڈریم از کلوزڈ، ترجمہ جو ہے اس کا 1985 میں ہوا تھا، خواب کا در بند ہے۔ اس کے بعد ہے ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس جو تھی وہ ملک راج آنند نے اس کی صدارت کی تھی۔ دوسری کل ہند کانفرنس کی کون سی ترقی پسند تحریک؟ اس کے بعد ہے تہذیب الاخلاق، 1875 میں پہلی بار بند ہوا تھا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اردو شاعری کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے تذکرہ گلشن بےخار، یہ شیفتہ کا لکھا ہوا ہے۔ سر سید آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی پرواہ نہیں کی، یہ قول کس کا ہے؟ حالی کا ہے۔ یگانہ، یعنی کہ یاس یگانہ چنگیزی، لکھنؤ کی گلیوں میں جو ہے ان کو منہ کالا کر کے ان کو گھمایا گیا تھا۔ رسالہ معاصر، یہ قاضی عبدالودود جو ہے یہ اس رسالے کے ایڈیٹر تھے، اس کو نکالتے تھے اور یہ پٹنہ سے نکلتا تھا۔ کلیات میرا جی، اس کو مرتب کیا ہے جمیل جالبی نے۔ نظم البیلی صبح جو ہے بدلی کا چاند جوش کی نظمیں ہیں جس میں فطرت کی عکاسی ہے۔ البیلی صبح اور بدلی کا چاند جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی نظمیں ہیں۔ والد کا انتقال جو تھا، غالب کے والد کا انتقال 5 برس کی عمر میں ہو گیا تھا۔ انتظار حسین مابعد جدیدیت سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ اس کے بعد ہے نظم معرہ، عبدالحلیم شرن نے رائج کرنے کی کوشش کی تھی، کون سی نظم معرہ۔ اس کے بعد ہے اسماعیل میرٹھی ناسک کے شاگرد نہیں ہیں۔ فانی کے شعری مجموعے کتنے ہیں؟ تو 4 ہیں۔ توپ خانہ، یہ خواجہ حسن نظامی کی کتاب ہے۔ اگلا ہے نجم الدین آبرو کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ گوالیار میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی کون سی ہے؟ تو وہ کتب مشتری ہے۔ جدیدیت، معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو محمد حسن کا، کہ جدیدیت کیا ہے؟ تو جدیدیت جو ہے وہ معاصرانہ حقیقتوں میں نئی بصیرت اور معنویت کی تلاش۔ تنقید کی بھول بھلیاں، یہ کتاب کلیم الدین احمد کی ہے۔ فراق گورکھ پوری کو گل نغمہ پر جو ایوارڈ ملا تھا، گیان پیٹھ ایوارڈ، وہ 1969 میں ملا تھا۔ نظم ایک بوڑھا نحیف، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ پھر مومن کی شاعری کے استاد کون ہے؟ تو شاہ نصیر۔ مضمون، اصل نام شیخ شرف الدین تھا، یعنی کہ مضمون جو تھے ان کا اصل نام شیخ شرف الدین تھا۔ افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی، یہ غیاث احمد گدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ ناول روٹھی رانی، یہ جاسوسی ناول ہے جو مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ہے۔ افلاطون شاعری کے 3 حصے بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شبستان سرور، جس کا بیگ سرور کی کتاب ہے، جس کو الف لیلا کا عام زبان میں الف لیلا کا یہ عام زبان میں ترجمہ ہے۔ جو شبستان سرور جو ہے وہ رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے جو الف لیلا کا عام زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایک استھیٹک کی اصطلاح سب سے پہلے جو ہے وہ ارسطو نے دی تھی۔ اس کے بعد اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ ناسخ نے۔ میر کو فتنہ روزگار کس نے کہا ہے؟ تو حافظ محمد حسن نے۔ پروفیسر آرنلڈ MAO کالج سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد ہے علی گڑھ کا ترانہ نظر علی گڑھ کے نام سے مجاز نے لکھا تھا۔ تذکرہ گلزار ابراہیم، یہ نواب ابراہیم خان کا لکھا ہوا ہے۔
اس کو مرتب کیا ہے محی الدین قادری زور نے۔ پھر گلشن ہند تذکرہ مرزا علی لطف کا ہے جس کو مرتب کیا ہے قادر زور یعنی محی الدین قادری زور نے اس کو بھی مرتب کیا ہے، گلزار ابراہیم کو بھی اور گلشن ہند کو بھی۔ پھر محمد حسن، یہ ترقی پسند ناقد تھے۔ ایک چادر میلی سی، یہ 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے خواجہ میر اثر کے دیوان میں کل کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 2 مثنویاں ہیں۔ آگے کلمۃ الحق، یہ 1849 کو یہ لکھی گئی یہ تصنیف اور یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہے پتجھڑ کی آواز، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے اور اس پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے بعد ہے فیض احمد فیض کے کتنے شعری مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے؟ تو 7 مجموعے شائع ہو گئے تھے۔ رانی کیتکی کی کہانی، اس میں راجا جگت پرکاش کا گرو جوگی مہیندر گر جو ہوتا ہے وہ ہے اور کیلاش پہاڑ پر رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے رپورٹ تاز، ممبئی سے بھوپال تک، یہ عصمت چغتائی کا ہے۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے تو اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ قول کس کا ہے؟ عزیز احمد کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے میر کے والد جو ہیں علی متقی، ان کا انتقال 11 برس میں ہو گیا تھا، یعنی جب میر 11 برس کے تھے۔ شاد، شاعری میں انیس کا اتباع کیا ہے شاد نے۔ نذیر میر کے ہم عصر تھے۔ اس کے بعد ہے تذکرہ گلشن ہند 1959۔ تذکرے گلشن ہند کیا ہے؟ 1968 یعنی کہ 1968 اس کے مرتب ہیں اور پیش لفظ مقدمہ عبادت بریلوی نے کیا ہے۔ جمیل مظہری، ان کو غالب ایوارڈ ملا تھا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہے یہ شہباز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کی منزلیں 5 بتائی ہیں۔ باغ و بہار کو بیش بہا اضافہ گلکرسٹ نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے اسرار معابد، یہ پریم چند کا نامکمل ناول ہے۔ اس کے بعد ہے اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ سودیشی تحریک جو ہے وہ حضرت موہانی اس کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ افسانہ لاجونتی، لاجونتی کے شوہر کا نام سندر لال ہے۔ ہوم رول کے موضوع پر نظمیں کس نے لکھی ہے؟ تو چک بست نے۔ ڈرامہ اندر لوک سبھا، یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق، یہ افسانہ ہے خواجہ احمد عباس کا۔ اس کے بعد ہے گڈری کا لال، نور خان کا خاکہ ہے، مصنف اس کے مولوی عبدالحق ہے۔ داستان امیر حمزہ، خلیل علی خاں اشک کا لکھا ہوا ہے۔ امیر حمزہ پہلی بار فورٹ ولیم کالج سے اشاعت 1803 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آنگن ناول ہے، اس میں تقسیم ہند سے متعلق ہے۔ یہ غالب کے خطوط سے 1857 عیسوی کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ کالا قانون ممبئی افسانے، یہ منٹو کا ہے۔ کالا قانون اور ممی، یہ جو افسانے ہیں یہ منٹو کے ہیں۔ اردو غزل کے دامن کو کس نے تنگ مانا ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے تنگ مانا ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ کا نام نصر الدین ہاشمی نے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہے قول ہے غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر و تقدیر بن گئی، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ جعفر زٹلی کی تخلیقات کو زٹل نامہ کے نام سے رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ جدیدیت کا وجود کس سے تیار ہوتا ہے؟ تو وجودیت اور تجریدیت سے۔ اردو میں سب سے زیادہ الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں۔ تفہیم غالب 1989 عیسوی، مصنف شمس الرحمان فاروقی صاحب۔ قول اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ سب سے پہلے قواعد جو مرتب کیا ہے مہاراشٹری پراکرت میں سب سے پہلے قواعد مرتب ہوئے تھے۔ جگن ناتھ آزاد ماہر اقبالیات سے مشہور ہیں۔ ہیروز آف اسلام جو مصنف ہیں شبلی نعمانی ہے۔ اس کے بعد ہے انیس کے مرنے پر دبیر نے بستر پکڑ لیا تھا، یعنی کہ دبیر کو بہت افسوس تھا۔ ماہنامہ سبرس، اس کے مدیر محی الدین قادری زور تھے جو کہ حیدرآباد سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہ کس کا ہے؟ تو ابن انشا کا لکھا ہوا ہے۔ سحر البیان
1784 عیسوی نواب آصف الدولہ کے زمانے میں یہ جو لکھی گئی۔ اس کے بعد ہے جدید غزل، مصنف رشید احمد صدیقی ہے۔ قادری زور کا انتقال کہاں ہوا؟ کشمیر میں ہوا۔ ولی سعد اللہ گلشن کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد ہے قرآن شریف کا ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ برف پر مکالمہ افسانوی مجموعے سریندر پرکاش کا ہے۔ برف پر مکالمہ جو ہے یہ افسانوی مجموعہ ہے سریندر پرکاش کا۔ گل کرسٹ کی ولادت اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی۔ دریائے لطافت، اس کے جو مرتب ہے وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ مولوی عبدالحق نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے بعد ہے انیس، مرثیہ نگار اور رباعی میں ممتاز ہے۔ خطوط کا مجموعہ زیر لب، یہ صفیہ اختر کا ہے۔ اس کے بعد ہے مشہور فلم مغل اعظم، امتیاز علی تاج کے ڈرامے سے بنی ہے۔ اس کے بعد ہے لکشمی نارائن شفیق، یہ تذکرہ چمستان شورا، مولوی عبدالحق نے اس کو مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کہاں لکھی گئی؟ تو کربل کتھا دہلی میں لکھی گئی تھی۔ کلکتہ کا سفر غالب نے 1828 عیسوی میں کیا تھا۔ ہیئت کو المیہ کی جان کس نے کہا ہے؟ ارسطو نے کہا ہے۔ سر سید کا انتقال 1898 میں ہوا تھا۔ سر سید کی مذہبی خدمات محسن الملک، یعنی سر سید کی مذہبی خدمات محسن الملک کی کتاب ہے۔ لائے اس بت کو التجا کر کے، پنڈت دیا شنکر نسیم کا شعر ہے۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو یہ قول ہے پورا ایک، تو یہ سلام سندیلوی کا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ پورا قول نہیں لکھا ہوا ہے، پورا قول جو ہے وہ کامنٹ میں آپ کو لکھ دوں گی۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو وہ کامنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دھونی رام دلاری اور کندن، افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو کے کردار ہیں۔ اردو زبان میں بہترین سانیٹ لکھنے والے شاعر اختر شیرانی ہے۔ اسماعیل میٹھی 1844 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کاغذی پیرہن، یہ خود نوشت ہے عصمت چغتائی کی۔ رجب علی بیگ سرور کا انتقال بنارس میں ہوا تھا۔ کربل کتھا کی دوسری مجلس میں کس کی وفات ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نظم سلسلہ روز و شب، یہ میرا جی کی نظم ہے۔ علی نامہ، یہ مثنوی 1665 عیسوی میں، یہ سن تصنیف ہے اس کی۔ جوش ملی آبادی، رسالہ آج کل یہ نکالتے تھے۔ سانیٹ اطالوی زبان سے ہے یہ، اور یہ 14 مصروں پر مشتمل یہ رہتی ہے نظم۔ جگن ناتھ آزاد جو تھے یہ ماہر اقبالیات سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہے زور کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو محی الدین قادری زور کا انتقال کشمیر میں ہوا تھا۔ امام الہند ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔ خواجہ احمد عباس کرشن چندر عصمت چغتائی بیدی، ان کی جو ہے یہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ہیں کہ پہلے خواجہ احمد عباس کی پیدائش ہوئی، پھر کرشن چندر کی ہوئی، پھر عصمت چغتائی کی ہوئی، پھر بیدی کی ہوئی۔ جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت 73 بندوں پر مشتمل ہے۔ جدید اردو غزل میں کئی شاعروں کے کلام کی خوبیاں جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ شاد کے کلام میں پائی جاتی ہیں، یعنی شاد کے کلام کے لیے بات کہی گئی ہے۔ پھر علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت، یہ اس کی زمانی ترتیب ہے۔ اس کے بعد ہے لائی حیات آئے غزالیں چلی چلے، ٹھیک ہے، یہ ذوق کے شعر کا مصرع ہے۔ فراق اولاً امیر مینائی سے متاثر تھے۔ پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ ہے۔ اس کے بعد اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ پروفیسر نکلسن نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے محمد حسن عسکری، یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے۔ کون؟ محمد حسن عسکری۔ اس کے بعد ہے دو عشق، خدا وہ وقت نہ لائے اور چند روز اور میری جان، ٹھیک ہے، خدا وہ وقت نہ لائے اور چند روز میری جان، یہ فیض احمد فیض کی نظمیں ہیں۔ تنقید کے لیے ضروری ہے استدلال۔ اس کے بعد ہے کلیات غالب، فارسی کی کل 11 مثنیوں کو اردو زبان میں ذو انصاری نے ترجمہ کیا ہے۔ کردار جو ہے مرزا گوہر نواب سلطان علی خان کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فیض احمد فیض، مدیر تھے لوٹس کے جو بین الاقوامی جریدہ ہے۔ میر تقی میر تدفین ان کی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں اور کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، شعر کا یہ مصرع ہے شاد عظیم آبادی کا۔ زبانی ترتیب، سب سے پہلے ولی ہیں، پھر سودا ہے، پھر میر ہے، اور اس کے بعد غالب۔ اس کے بعد ہے ڈپٹی نذیر احمد، کردار جو ہیں ان کے ناول کے کردار ڈپٹی نذیر احمد کے اسم بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسا
جیسا کہانی رہتی ہے اسی حساب سے کردار رہتا ہے. اس کے بعد خانم جان کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو بسم اللہ رہتا ہے. آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے امپورٹنٹ کوشچن سالو کیے ہیں. آپ کو کوئی کوشچن سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو ڈاؤٹ اس میں کلیئر نہیں ہے اس کو انشاءاللہ اس کے آنسرس آپ کو کامنٹ میں مل جائیں گے. تو اگر آپ اچھی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں نیٹ جے آر ایف کی، اسٹیٹ ایگزام کی، بی پی ایس سی TR4 کی، کسی بھی یونیورسٹی کا انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں، جامعہ، JNU، مانو، ڈیو، AMU اور جتنے بھی اسٹیٹ ایگزام ہوتے ہیں ان سب کے، تو آپ ایجوکیشن فار آل چینل پر اپنی اچھی تیاری کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی پریپریشن جاری رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.